السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک کے آج 16 تاریخ آ چکے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے کم رمضان المبارک باقی رہ گیا ہے۔ ان دنوں میں، ان گھڑیوں میں، ان برکت والی ساعتوں میں مسلمان، ہم اور آپ جو کما سکتے ہیں اور جو حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک روزہ اور تراویح کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان اس کی طرف متوجہ ہیں اور جیسے تیسے یہ عبادتیں ادا ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالیں، صدقات و خیرات کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور پھر مالی اعتبار سے جتنا اللہ کو خوش کر سکتے ہیں اتنا کوشش کریں کہ اللہ کو خوش کریں۔ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یعنی چاہے تو میری انگلی کاٹ لو لیکن 10 روپے نہیں دوں گا۔ یہ جو کنجوسی اور بخالت پن ہے، اس کو اللہ پسند نہیں فرماتے، بلکہ اسلام کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ اسلام کے فرائض میں سے یہ فرض زکوٰۃ جو فرض ہے، یہ سب سے پہلا اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے دل سے مال کی ہوس کو ختم کرنا ہے، مال کی حرص کو کم کرنا ہے۔ دوں گا تو کم ہو جائے گا۔ 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے دے دیے تو اب 1,00,000 روپے کہاں رہے؟ کم ہو گئے نا۔ یہ کم ہونے سے ڈرنے کا جو مسئلہ ہے وہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ بطور سود کے جو پیسہ تم لین دین کرتے ہو وہ اللہ کی نظر میں بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے، اور ایک نہ ایک دن اس کے گھٹنے کا تم کو بھی احساس ہوگا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کتنے بینک ایسے ہیں جو بڑی بڑی اونچائیوں پہ پہنچتے ہیں اور پھر پانی میں جیسے جہاز ڈوبتا ہے ویسے ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ لیکن جو تم زکوٰۃ دیتے ہو
صدقہ اور خیرات دیتے ہو، اس کے پیچھے تریدون وجہ اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ ہو۔ دو چیزیں، ایک تو دینا بھی ہے اور دوسرا اپنی نیت کو درست بھی کر کے رکھنا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کی غرض سے تم جو زکوٰۃ دیتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ان کے مال کو دوگنا تگنا کیا جائے گا۔ بظاہر 1,00,000 میں سے 2,500 40واں حصہ دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ آئندہ خیر کے ایسے فیصلے فرمائیں گے کہ یہ 1,00,000 10,00,000 بھی بڑھے گا، 10,00,000 سے 1 کروڑ بھی بنے گا۔ یہ تو اللہ پاک کے لیے معمولی چیزیں ہیں نا، پوری کائنات اللہ کے لیے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو پھر 1,00,000 2,00,000 1 کروڑ 2 کروڑ اللہ کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بالکل بے حیثیت ہیں، لیکن ایک انسان کے لیے تو بڑی اس کی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے، پہلے نماز فرض ہوئی ہجرت کے 1.5 سال پہلے، پھر ہجرت کے 1.5 سال کے بعد روزہ فرض ہوا، پھر روزے کی فرضیت سے کچھ ہی دنوں کے بعد زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ زکوٰۃ ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 82 مقامات میں 82 مقامات میں نماز کے ساتھ ملا کے بیان کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، یہ 82 مقامات پہ ہے۔ پھر زکوٰۃ کا علیحدہ تذکرہ جو ہے وہ اور بھی الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 سے زیادہ مقامات ایسے قرآن مجید میں موجود ہیں جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ ایک آیت اللہ کا حکم بتانے کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ نے اس کو بار بار کیوں بیان کیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام کا یہ بہت ہی اہم ترین رکن ہے، یہ ماحول اور معاشرے میں تناسب کو قائم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خاندان میں 4 مالدار پیدا کرتے ہیں تو 40 غریب بھی پیدا کرتے ہیں۔ ہر خاندان اونچا ہی نہیں ہوتا، ہر خاندان پوری طرح خلاش بھی نہیں ہوتا۔ غریب مالدار ہیں تو ان کو حکم ہے کہ تمہارے خاندان میں سے جو غریب ہیں ان کا خیال کرو، بیلنس ہو جائے گا، اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان اپنے مال کی صحیح طریقے پر زکوٰۃ نکال دیں تو پھر مسلمانوں میں کوئی مانگنے والا نہیں رہے گا۔ ہاں، جو لوگ جن کو مانگنے کا پیشہ ہے ان کو تو حکومت کنٹرول کر سکتی ہے۔ اسلامی حکومت اگر ہو تو گداگری کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی کو اگر بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے تھے تو کوئی 1-2 ہوتا تھا، اسے پکڑ کر فوراً وظیفہ اس کا جاری کر دیتے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ بھیک مانگنے کی عادت پہ باقی رہتا تو پھر اس کی الگ سزائیں تھیں۔ مانگنے والا منہ اچھا نہیں ہوتا، یہ اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت اسی وجہ سے، اگر سب کو مالدار بنا دیا جائے تو ایک دوسرے کے کام کاج کون کرے گا؟ میرا گھر کون جھاڑے گا؟ میرے گھر میں پکائے گا کون؟ آپ کے گھر کا سودا سلف کون لائے گا؟ اگر سب کے سب غریب ہی غریب ہو جائیں تو پھر کوئی کس کی طرف ہاتھ اٹھائے گا اور کس کی طرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نظر اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر اونچ نیچ قائم رکھی اور زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ایسی ملتی ہیں
جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت کو بحیثیت رکن کے بیان فرمایا کہ تمہارا اسلام پورا اس وقت ہوگا جب کہ تم زکوٰۃ فرض کو ادا کرو۔ اگر اسے دیے بغیر نمازیں پہ نمازیں پڑھتا چلا جا رہا ہے، رات بھر نماز پڑھ رہا ہے، دن بھر نماز پڑھ رہا ہے، ایسی نماز کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنا باقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، ہم کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ نماز بدنی عبادت ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ اقیم الزکاۃ جو ہے زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اسی پہ فرض ہے جس کے گود میں مال ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی جس نے نماز تو پڑھ لی لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو فلا صلاۃ علیہ، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کی نماز بظاہر تو شریعت یہ فتویٰ دے گی کہ اس نے نماز پڑھ لی، بھئی اس کی نماز ادا ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس نے ایک فرض کو تو عزت دے کے ادا کر دیا، دوسرے فرض کو ختم کر دیا، دوسرے فرض کو اس نے مانا نہیں گویا عملی طور پر کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو اپنے مال کی زکوٰۃ باقاعدہ حساب کر کے نکالو۔ مال اگر کیش رکھا ہے تو بینکوں میں کتنا بیلنس ہے، جس کے اوپر سال گزرا ہے اس کی زکوٰۃ نکالو۔ اور اگر زیورات رکھے ہوئے ہیں تو ان زیورات کی زکوٰۃ نکالو۔ مال تجارت رکھا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالو۔ فیکٹریوں کے اندر ایک تو مال بننے سے پہلے خام مال ہوتا ہے، کچا مال، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ پھر فروخت ہونے کے بعد تجارت میں جو منافع آتا ہے اسے بینک میں رکھا تو اس کے اوپر سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے کوئی اندازے سے دے دے، میں اتنا پیسے والا ہوں، اتنا ہوں، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے میری زکوٰۃ بنتی ہے، اندازے کے ساتھ اگر کوئی نکالتا ہے تو اس میں ٹھوکر لگ سکتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر مثلاً زکوٰۃ 1.5 لاکھ روپے کی بنتی تھی اور آپ نے اندازہ کر کے 1 لاکھ روپے دے دیے تو 50,000 روپے زکوٰۃ کے آپ کے مال کے اندر ملے ہوئے ہیں، اور جس مال کے اندر زکوٰۃ کا مال ملا ہوا ہوتا ہے وہ مال محفوظ نہیں ہوتا، وہ مال محفوظ نہیں ہوتا، کبھی نہ کبھی اس کے اوپر تباہی اور بربادی آ سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ، اگر تم یہ سنو کہ سمندر میں مال ضائع چلا گیا یا خشکی میں مال برباد ہو گیا، آگ لگ گئی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اس کے پیچھے زکوٰۃ کا روکنا ہی بڑا سبب ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے زکوٰۃ کا روکنا ہی بڑا سبب ہوتا ہے۔ لوگ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کے کپڑے لے کے بانٹ دیتے ہیں یا راشن لے کے تقسیم کر دیتے ہیں، جبکہ ان کی املاک کروڑوں اربوں کی ہوتی ہے، اور اگر ان کی حساب لگایا جائے تو 10 20 25 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اور وہ آدمی 2 لاکھ روپے کے کپڑے تقسیم کر دیے، خوشیاں مناتا ہے کہ میں نے 2 لاکھ روپے کے دے دیے، یا اناج بانٹ دیا تو کہتا میں نے 1 لاکھ روپے کا اناج تقسیم کر دیا، مبارک ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ آپ نے اپنے اوپر واجب زکوٰۃ کو ادا کیا یا نہیں کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت شریفہ تھی کہ اونٹوں کی زکوٰۃ ہوتی تھی، گائے کی یا بکرے کی، یہی تو تھا اس زمانے میں۔ اونٹ کی زکوٰۃ ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھے سے اچھا مال بھی مت لو، گھٹیا سے گھٹیا مال بھی مت لو،
درمیانی درجے کا مال زکوٰۃ کے لیے اصول کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے یہ 40 اونٹ ہیں، اس میں سے ایک اونٹ زکوٰۃ کا بنتا ہے، چھانٹ کر سب سے اچھا اونٹ اٹھا کے دیتے تھے، اور بعض صحابہ 2 3 اونٹ بھی دیتے تھے۔ زکوٰۃ اصول کرنے والے فرماتے کہ ہمیں تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اچھا مال نہ لو، ایک اونٹ ہے تو ایک سے زیادہ نہ لو، اور آپ سب سے اعلیٰ مال دے رہے ہیں اور آپ 2 3 دے رہے ہیں، ایسا قبول نہیں کر سکتے۔ تو زکوٰۃ دینے والے صحابی کہتے کہ تم اپنا فرض پورا کرو، میں اپنا پورا فرض پورا کرتا ہوں۔ یہ 40 اونٹ اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ نے دیے ہیں، اب میں اللہ کے لیے 1 دوں 2 دوں 3 دوں، یہ میرا اختیار ہے، لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا کرتے۔ جبھی تو اللہ نے دولت دی ان کو۔ وہ صحابہ جن کو صبح کو کھانے ملتا تھا تو دوسرے دن صبح تک کھانے کو نہیں ملا کرتا تھا، ان کی اکانومی اتنی کمزور تھی، پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے، اللہ نے فتوحات کا زمانہ کھولا، ایسی دولت اور ایسا ہن برسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اس دور میں کوئی زکوٰۃ اصول کرنے والا نہیں تھا، بیت المال میں جمع کرتے تھے، وہاں سے وظائف تقسیم ہوا کرتے۔ آج تو مسلمان اس سلسلے میں کافی بہت پیچھے ہے، دینے والے تو آپ کو نظر آتے ہیں، وہ 2-4 ہیں جو نظر آتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو مال دبائے بیٹھے ہیں، اور 10-10 لاکھ کی زکوٰۃ ہوتی تو 1 لاکھ 2 لاکھ دے کے خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک طرف تو مال کا یہ مسئلہ ہے، کوشش کیجئے کہ حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کرو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، لڑکی کے باپ کی طرف سے بھی زیور ملتا ہے اور لڑکے کی طرف سے بھی، دولہا کی طرف سے بھی زیور ملتا ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے سب کو بھی، خوب زیور دیتے ہیں، 1-1 کلو 2-2 کلو 3-3 کلو، اور کئی 60 زیورات میں دیے جاتے ہیں۔ اس کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ سال گزرتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیچاری دلہن وہ خوش ہوتی ہے کہ مجھے اتنا زیور ملا کہ وہ کبھی بھی اتنا زیور پورا پہن کے باہر نکل نہیں سکتی، کہیں کسی مجلس میں جا نہیں سکتی۔ 5 شرٹ رکھے ہیں، 10 شرٹ رکھے ہیں، اتنا پہن کے جائے گی وہ؟ اس میں کوئی اچھی لگے گی؟ وہ سب رکھتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، دینا بھی ٹھیک ہے، رکھنا بھی ٹھیک ہے۔ زیور آپ پہنے یا نہ پہنے، زیور کے اوپر سال جیسے ہی گزرتا ہے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب بہت سے لوگ مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ کماتا ہے، دلہن اس کے کھاتی ہے، دلہن کے کوئی کمائی نہیں تو وہ زکوٰۃ کیسے دے گی؟ آتا ہے سمجھ میں؟ دلہن جو ہے ہاؤس وائف جسے کہتے ہیں، گھر میں کام کاج کرنے والی، اس کی کوئی کمائی نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گی؟ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ کون ادا کرے؟ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ عورت پر اتنا زیور ہے کہ 7.5 تولے سے زیادہ 7.5 تولہ سونا چاندی تو کوئی رکھتے نہیں ہے آج کل، 7.5 تولہ جو سونا ہے یہ نصاب زکوٰۃ ہے۔ اتنا اگر کسی عورت کے پاس ہے، اتنا تو معمولی عورتوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اب جو اونچے گھرانے کے ہیں ان کے پاس تو یہ معمولی حیثیت کا ہے، ان کے پاس تو ایک ہار بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ جو زیور کی زکوٰۃ ہے ادا کرنا عورت پہ فرض ہے۔ اب وہ شکل یہ ہے کہ عورت سے کہا جائے گا کہ اپنے شوہر سے بات چیت کرے، بھئی تم اس کی زکوٰۃ ادا کر دو، یہ مال میرے پاس پڑا رہے گا، محفوظ رہے گا جب تم زکوٰۃ دے دو گے، اور جب محفوظ رہے گا تو اللہ نہ کرے کبھی تمہارے لیے کوئی آڑا وقت آیا تو یہی زیور تمہارے کام آئے گا، وہ کھائے گی تو نہیں رکھے،
یہ زیور جو رکھتے ہیں اس کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ تمہارے آڑے وقت میں یہ کام آئے گا۔ کب کام آئے گا؟ جبکہ اس کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کی حفاظت کا انتظام کرو تو شوہر ادا کرے، سال بھر جمائے اس کے لیے پیسے زیور کی زکوٰۃ کے لیے۔ شوہر اگر نہیں دیتا، نہیں میں نہیں دوں گا تم دے لو، تو عورت کو حکم یہ ہے کہ اپنے زیور میں سے کوئی ایک زیور نکال کر فروخت کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، یا قرض لے لے کسی سے، ابا جان سے قرض لے لے جنہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے زیورات بنا بنا کے لا کے دیا۔ ابا جان اب میرے پاس فی الوقت پیسہ نہیں ہے، آپ مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے دیجیے، یا اپنے سسرے سے قرض مانگے، یا چلو شوہر ہی سے قرض مانگیے، کم از کم مجھے قرض تو دو۔ اب شوہر پوچھتا ہے تم قرض لو گی تو ادا کیسے کرو گی؟ شوہر پوچھتا ہے کہ اگر تم قرض لو گی تو ادا کیسے کرو گی؟ ہاں میں بتا کے دیتا ہوں ان ساری عورتوں کو، شوہر سے یوں کہو میں خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے قرض دے رہا ہوں، لے رہی ہوں، اللہ اس قرض کو ادا کرے گا۔ اس میں کسی کو اعتراض ہے؟ کسی کو اشکال ہے؟ ارے ہم کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا نام لے کے کہتے ہیں جو عورت اللہ کو خوش کرنے کے لیے فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اگر قرض لے کر بھی دیتی ہے زکوٰۃ، تو اللہ پاک اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیں گے کہ من حیث لا یحتسب، کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا، ایسی راہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ تو مال تو میل ہے نا ہاتھ کا، یہ صبح کو آتا ہے تو شام کو چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہان دنیا میں گزرے ہیں جن کی دولت کا کوئی حساب و کتاب نہیں، لیکن آگے چل کر ان کی اولاد نے بھیک مانگا ہے، اور بہت سے بھیک مانگنے والے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے آگے چل کر آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ اگر شوق ہے تو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، آپ کو میری بات ایک ایک لفظ بلفظ صحیح ثابت ہوگی۔ تو زیور کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دینا ہے، دو گے۔ اب بعض عورتیں خواہ بیمار نظر آتی ہیں، خواہ ان کے بدن میں پریشانی رہتی ہے، تکلیف رہتی ہے۔ میرے پاس کچھ فون آتے ہیں ہماری ماں اور بہنوں کے، یہ کہتی ہیں کہ ہم نے دوا کھائیں، ڈاکٹروں کو بتایا، وہ کیا، یہ کیا، لیکن کوئی آرام نہیں ہو رہا ہے، کوئی دعا لکھ کر دیجئے، دعا پڑھائی، پانی بھیجتی ہوں دم کر کے دیجئے۔ سب سے پہلا سوال میں یہی کرتا ہوں کہ آپ کے پاس زیور کتنا ہے؟ اور پوچھتے ہیں حضرت آپ، میں کیا بول رہی ہوں، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں میرے بدن کی تکلیف بول رہی ہوں، دعا کی گزارش ہے، اور آپ پوچھ رہے ہیں زیور کیا ہے؟ بیٹی میں کہتی ہوں بیٹا پہلے یہ بتا تیرے پاس زیور کتنا ہے۔ جب وہ بتاتی ہے تو میں کہتا ہوں اس کی تم نے زکوٰۃ دی؟ کہا نہیں۔ جب زکوٰۃ نہیں دو گی تو تکلیف نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گی؟ زکوٰۃ کے نہ دینے سے تکلیف آتی ہے۔ پہلے اللہ بدن پہ تکلیف لاتے ہیں، سوچ کے سنبھل کے صدقہ زکوٰۃ دے دیں، اللہ پاک بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، سمجھے؟ اور اگر زکوٰۃ نہیں دیا تو پھر بدن کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ تکلیفیں لاتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، یہ مدینے کی فضاؤں میں گونجنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے۔ کان کھول کے سنو، دل کھولو۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ اور زکوٰۃ سے کرو۔ ڈاکٹر تو بات کی چیز ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر دوا دے گا، وہ دوا جا کے نشانے پہ لگے وہ اللہ کے آرڈر سے لگتی ہے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، کوئی تکلیف میں آ گیا ہاسپٹل جا رہا ہے، میں کہتا ہوں پہلے صدقہ دے کے پھر ہاسپٹل کو جاؤ۔ تمہاری بیماری کا علاج تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ کچھ صدقہ کر دیا، اب جا رہے ہیں ہاسپٹل کو تو ڈاکٹر بہانہ بنتا ہے، ورنہ اصل شفا دینے والے پاک پروردگار ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
آج سے صدیوں پہلے اعلان کیا تھا، میرا اللہ وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ آپ کا اللہ کون ہے؟ آپ کا اللہ کون ہے؟ توبہ توبہ، سوال صحیح نہیں ہے۔ ہم مسلمان نہیں سمجھتے اس نقطے کو کہ اللہ تو وہی ہے، آسمانوں اور زمینوں کے خالق و مالک، قرآن مجید کو اتارنے والے، یہ رمضان کا مہینہ جس نے ہم کو عطا کیا، اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج کر رہا ہے تو صدقہ نکالو۔ 10 روپے کمانے والا 58 صدقہ کرے۔ یہ جو سمجھتے ہیں پیسے والے ہی صدقہ کرنا، پیسے دولت مند ہی صدقہ کرنا، یہ خیال ختم کرو۔ دولت والا وہ کم دیتا ہے، دولت والا جتنا صدقہ کرنا اتنا نہیں کرتا۔ میں ہر مسلمان بھائی سے کہوں گا، آپ دن میں 10 روپے کماتے ہیں تو 58 54 صدقہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خالی ہاتھ صبح کو بازار تشریف لے جاتے، کچھ مال لیتے، کچھ خریدتے کرتے، یا کسی کے پاس مال خریدنے کا نہیں ہے تو کسی کا سامان کندھے پہ اٹھا کے پہنچاتے، ہاتھ میں 4 درہم یا دینار ملتے، 2 صدقہ کرتے، 2 کھاتے تھے۔ اب ایسا کما کے صدقہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کچھ تو بات، کچھ تو ہے۔ مسلمانوں سمجھو اس کو کہ ایسا کما کے جو خلاص اور خالی ہاتھ ہے، ایسا شخص 2 درہم 4 درہم کماتا ہے، 2 صدقہ کرتا ہے، 2 روٹی لے جاتا اپنی بچوں، یہ 2 ہی درہم ملے تو 1 صدقہ اللہ کے نام پر اور 1 لے کے گھر کو جاتے ہیں، تبھی تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ یہ مسلمان آج کا نہیں سمجھ پا رہا۔ مسلمان تو سانپ کی طرح دولت پر بیٹھ گیا، اور کبھی دیتا بھی ہے تو 50 گالیاں سنا کے 25 روپے دیتا ہے۔ یہ نہیں چلے گا۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج سب سے پہلے صدقے سے کرو۔ زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہے۔ 1 لاکھ روپے میں سے صرف 2500، بھائی 2500 آپ نے دے دیا تو آپ کا فرض پورا، آپ کا مال محفوظ، آپ کا مال پاکیزہ، آپ کا مال اللہ کی طرف سے آپ کو استعمال کرنے کی اجازت۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا بہت صدقہ بھی تو کرو، تھوڑا بہت۔ مثال کے طور پر جو خاندان سادات میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب چلا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے جو سید ہوتے ہیں، جو واقعی میں سید ہوتے ہیں، آڑے تیڑے سید نہیں، خامخواہ سید نام رکھ لینے والے لوگوں کے پاس جو سادات خاندان سے ان کے پاس شجرہ ہوتا ہے۔ جو سادات خاندان سے ہوتے ہیں اگر وہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو اسے آپ زکوٰۃ میں سے پیسہ نہیں دے سکتے، اسے آپ صدقے میں سے نہیں دے سکتے۔ حکم یہ ہے کہ یہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اپنے لیے جو خاص مال، یعنی مثال کے طور پر 1 لاکھ میں 2500 زکوٰۃ دینے کے بعد جو اپنے لیے بچتا ہے، اس میں سے تحفہ نکال کے ان کو دینا چاہیے۔ وہ قبول کر لے تو ہماری کامیابی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے، سادات کے لیے، سچے سادات کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم کو حرام قرار دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ کھجور کا بڑا سا ڈھیر پڑا ہوا ہے جو صدقے کے طور پر آیا تھا یا زکوٰۃ کا تھا۔ چھوٹے حسن و حسین 2 بچے نواسۂ رسول وہاں کھڑے تھے۔ اب بچوں کو کیا پتا کہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، کیا ان کو تو اتنا معلوم ہے کھانے کی چیز ہے، اٹھا کے منہ میں ایک کھجور ڈال لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے آئے، فرمایا کخ کخ، تھوکو تھوکو، ہمارے خاندان کے لیے یہ صدقہ اور زکوٰۃ جائز نہیں ہے، یہ مال کا میل ہے، یہ صرف غریب کے ہاتھ میں ہی جانا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے 8 مصارف بیان فرما دیے زکوٰۃ والوں کے لیے۔ اب اس مال زکوٰۃ کو لے کر کوئی دیوار بنا رہا ہے، مسجد کی دیوار بنا رہا ہے، کوئی کمپاؤنڈ وال بنا رہا ہے،
یا کوئی استادوں کی تنخواہ دے رہا ہے، یہ سب غلط ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس کو بڑی بڑی تفصیل سے میں نے سالار میں لکھا کہ مصارف زکوٰۃ کون کون ہیں، اس کو لکھ دیا گیا، آپ حضرات پڑھیے، مشہور چیز ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں شک و شبہ پڑ جائے گا۔ تو زکوٰۃ اور صدقات کا اہتمام کرو، حساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ بچیوں کے پاس، عورتوں کے پاس زیور ہے تو اسے بھی تولو، باقاعدہ اسے باقاعدہ تلواؤ، تلوا کے 7.5 تولے سونے کے بعد جتنا سونا آپ کے پاس ہے اس سب کی زکوٰۃ نکالو۔ انشاءاللہ العزیز آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال کو گھٹائیں گے نہیں بلکہ بڑھائیں گے۔ کیوں؟ بہت غور سے سنو، قرآن مجید کا وعدہ ہے۔ مسلمانوں، قرآن پہ آپ کو پکا یقین ہے نہیں ہے؟ یہ بھی کیا سوال ہے؟ غلط سوال ہے۔ مسلمان کو قرآن پہ یقین نہیں رہے گا تو پھر کس پہ رہے گا؟ ایک قرآن ہی تو ہماری دولت ہے، ایک قرآن مجید ہی تو ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک قرآن مجید ہے۔ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسولی۔ قرآن مجید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ قرآن پر تو یقین ہے آپ کا، پکا کر لو یقین۔ میں بولنے سے پہلے کرانا چاہتا ہوں، ہے نہیں یقین قرآن مجید؟ ایک ایک لفظ پکا، ایک ایک لفظ پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط۔ اللہ فرماتے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقہ کرنے والے کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ اسے نوٹ کر لیے، اسے نوٹ کر کے جاؤ، گھروں کو آئے، اپنے بیوی بچوں کو سناؤ۔ ہم نے قرآن کی آیت سنی، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقہ کرنے والے کے مال کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ میں نے بہت پہلے آپ سے کہا تھا کہ گھر میں ایک ڈبہ رکھو، ہر بڑا آدمی بھی چھوٹا آدمی بھی ایک گھولک رکھو۔ گھولک سمجھ میں آتا ہے نا؟ ڈبہ سمجھ میں نہیں آتا، گھولک سمجھ میں آتا ہے، جس میں بچے پیسہ جماتے ہیں۔ بڑے لوگوں کو چاہیے کہ گھر میں گھولک رکھیں اور جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں 5 پیسے 10 پیسے 4 آنے 8 آنے صدقہ ڈال کے جائیں، اور جب تم باہر نکلو گے تو فرشتوں کی جماعت تمہاری حفاظت کرے گی، فرشتوں کی جماعت تمہاری حفاظت کرے گی۔ یہ بندہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے باہر نکلا ہے، اور ایک وقت، اس وقت کو کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آیا، اس گھولک کو کھولا، اس کی ضرورت پوری کر دی۔ ضرورت مند تو سامنے نہیں ہوتا نا، بہت سے مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں 100 روپے دو تو جا کے شراب پی لے گا، بہت سے ضرورت مند تو ایسے ہوتے ہیں۔ آپ پیسہ صدقے کا جمع کر کے رکھو، جو اب آئے کوئی ضرورت مند تو اسے دے دو، آپ کی اپنی حفاظت بھی ہو گئی، غریب کا فائدہ بھی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو توفیق دے۔ محترم حضرات، دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رمضان میں مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، دن میں، رات میں، فرض نمازوں کے بعد، اسی طرح رات میں تہجد کی نماز کے وقت میں، پھر خاص طور پر افطار کے وقت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں رد نہیں ہوتی، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ پاک اسے لے لیتے ہیں۔ 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول کر کے اللہ تبارک و تعالی جو آپ نے مانگا آپ کو دے دیتے ہیں۔ جو آپ نے مانگا، یا اللہ میری شادی نہیں ہوئی، شادی کر دیں، چلو رمضان کے بعد فوراً رشتہ آپ کو مل جائے گا، شادی ہو جائے گی۔ جو مانگا وہ مل گیا، جو شادی شدہ نہیں ہے وہ مانگا۔
تو جن کی شادی اللہ تعالیٰ شادی کرا دے مثلا، یا تو یہ ہے کہ جو مانگا وہ دے دیتے ہیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ ایک دعا کرتا ہے، اللہ پاک جانتے ہیں کہ یہ جو مانگ رہا ہے اسے دینا مصلحت کے خلاف ہے، اسے دے گے تو اس کے لیے فائدہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتے نہیں ہیں، دعا کو تو قبول کر لیتے، لیکن یہ کرتے ہیں کہ تیسری صورت کہ بندے مومن کی دعا کی برکت سے اس کے اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ بلائیں جو آسمان سے اترتی ہیں ہمیشہ اترتی رہتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ ہے نا حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز ہو تو مغرب کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو باہر مت نکلنے دو، مغرب کی نماز کا وقت میں بلائیں ادھر ادھر ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو گھر میں محفوظ رکھو۔ مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں میرے والدہ جو ہے وہ مغرب کی نماز سے پہلے بڑی سختی سے گھر میں بٹھا لیتی تھی، اور کلمے پنجم کلمے ایمان مفصل ایمان بہت پڑھا کے 15 20 25 منٹ گزر جاتے، پھر ہم کو چھوڑتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بلاؤں کے ادھر ادھر گھومنے کا ٹائم ہے، مغرب کی نماز پڑھو، نماز پڑھ گیا تو وقت ٹل گیا۔ یہ جو بلائیں آسمان سے اترتی ہیں ادھر ادھر ہوتی ہیں، ان سب سے حفاظت کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے، تو ان کی حفاظت کے لیے دعائیں ہی سب سے بڑی چیز ہیں۔ رمضان المبارک میں دعا مانگی۔ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ دعا مانگنا، کیسے دعا مانگنا، کیا مانگنا، اللہ سے کیا مانگنا؟ بھئی تو یہ کہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کے روتے بیٹھو، بس آپ کو کیا چاہیے وہ اللہ کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اس لیے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ مجھے کیا چاہیے مجھے نہیں اتنا معلوم جتنا میرے اللہ کو معلوم ہے نا؟ یہ کوئی مانتے نہیں، اس لیے ہاتھ اٹھا کے روتے بیٹھو۔ جیسے میں نے کعبۃ اللہ کے طواف میں ایک صاحب کو دیکھا، بڑے نورانی چہرے والے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا ہے، وہ سارے 7 چکر بھی بیچارے روتے ہی رہے، اور میں ان کے رونے کے انداز کو دیکھ کے ان کے پیچھے لگ گیا۔ میرے طواف کی دعائیں بھی کر رہا تھا، ان کے پیچھے بھی لگ رہا تھا۔ تو پھر جب طواف ختم ہوا معلوم ہوا کون ہیں کیا ہیں، جب ٹوٹی پھوٹی عربی میں ان سے بات کی تو کہا میں ملک شام سے ہوں، شام کے رہنے والے، شام ملک شام، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زمین ہے، وہاں سے آئے تھے۔ میں نے ان سے صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ آپ دعا نہیں مانگے، صرف روتے رہے۔ یہ انہی کا جملہ ہے جو میں نے کہا، بیٹا میں اس لیے رو رہا تھا کہ میں کیا مانگوں، اتنا ہی مانگ سکتا ہوں جتنا مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں روتا رہا کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے مجھے کیا کیا چاہیے وہ عطا فرما۔ تو اللہ زیادہ جانتے ہیں، اللہ پوری طرح واقف ہے میری ضرورتوں سے۔ ہاتھ اٹھا کے روتے بیٹھو بس ہے۔ طواف کے وقت یہ ان کا یہی رویہ رہا، تو افطار کے وقت میں رو، تہجد کے وقت میں رو، قرآن پڑھتے ہوئے رو، قرآن پڑھتے ہوئے رو۔ بھئی قرآن مجید پڑھتے ہوئے رونا چاہیے۔ قرآن جو ہے وہ گانے بجانے کے انداز کی چیز نہیں ہے، کوئی گانا گایا تو آدمی اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید تو رونے کی چیز ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مزاج ہے قرآن کا، عمر فاروق کا مزاج نہیں ہے، بہت نرمی۔ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک دم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس طرح جھک کے بیٹھ جاتے تھے جیسے کوئی بیمار مریض بچہ جھک کے بیٹھ جاتا ہے، قرآن کے لیے اس طرح جھک جایا کرتے۔ تو یہ دعاؤں کی بات میں نے اس لیے کی کہ ہمارے بہت سے بھائی دعائیں لکھ کے دینے کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے وہ دعاؤں کی جو کتاب الحزب العظم ہے اس کا اردو ترجمہ ہمارے مولانا یونس صاحب نے اس کا ترجمہ کیا،
اسے شائع کر کے 1000 کتابیں اس وقت ہم نے یہاں رکھ دی ہیں، اسے خریدو، اپنے دوستوں کو بھی پڑھنے دو، خود بھی پڑھو، ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کا ترجمہ ہے، اردو میں ہے، تاکہ آپ آسانی سے پڑھ سکو۔ عربی زبان بڑی نازک ہے، اگر تا کے بجائے تو ہو گیا تو معنی بدل جائے گا۔ انعمت، انعمت، صراط الذین انعمت علیہم، اگر آپ انعمت پڑھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی آپ کی، معلوم ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور اگر انعمت پڑھتے ہیں تو جن پر میں نے انعام کیا، تو کون ہوتا انعام کرنے والا؟ معنی بدل جاتا ہے۔ اردو میں ہے، اردو میں پڑھیے، دوستوں کو بھی پڑھائیے۔ کتابیں تو ہم نے 1000 رکھی ہیں، اب اسے 10,000 آدمی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک اعلان آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے پاس کمپیوٹر کے اندر، کمپیوٹر میں جتنے شعبے ہیں، جتنے اس کے اندر فیس بھر کے آپ اگر پڑھنا چاہیں غیر رمضان میں، تو اگر آپ کو مثلا 5,000 روپے ہوتا تو رمضان میں ہم نے آدھا کر دیا، 2,500 کر دیا۔ یہ رمضان مبارک کی برکت کے لیے کہ اللہ تو خوب دے رہے ہیں، ہم بھی کوشش کریں تو جو رمضان المبارک میں داخلہ لے لے گا، اسے جو بھی کورس لے گا، اس کورس کی جو قیمت ہے اس کی آدھی قیمت میں وہ کورس پورا ہم ان کو پڑھائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں۔ ابھی ہم نے اخبار میں، میڈیا میں ایک خبر پڑھی، خبر سنی، آپ کے لیے بھی کوئی نئی نہیں ہے۔ رات کو میں نے تراویح کی نماز کے بعد بھی وہی کہا تھا کہ فلسطین میں، غزہ میں جو اسرائیلی فوج ظلم کر رہی ہے، اس ظلم کے سلسلے میں آپ حضرات کو دعائیں کرنا چاہیے، ہم سب کو دعائیں کرنا چاہیے۔ ایک تصویر یہ ہے کہ مسلمان روزے دار کا منہ جو ہے وہ کپڑے سے باندھ دیا گیا اور دونوں ہاتھ اس کے پیچھے باندھ دیے گئے۔ افطار کا وقت ہو چکا ہے اور اسرائیلی فوجی مذاق کے طور پر کر رہے ہیں افطار کر، افطار کر، افطار کر۔ کتنا بڑا مذاق ہے۔ ہمارے پاس افطار کا ٹائم ہوتے ہی افطار کرنے کا حکم ہے۔ دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے ہیں اسرائیلی فوجیوں نے اور منہ پہ کپڑا باندھ دیا ہے اور یوں کہتا ہے افطار کر، افطار کر۔ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہیں بڑے بڑے یورپی ممالک کے ذمہ دار؟ اور کہاں ہے ہمارے وزیر اعظم؟ کیوں مسلمانوں پہ اس طرح کا ظلم روا رکھا گیا ہے؟ میں تو پڑھنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ میں بھی ایک مسلمان، وہ بھی ایک مسلمان، میرا وہ بھائی ہے، میں آرام سے افطار کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اور وہ مسلمان ایسا ہے کہ اس کے منہ پہ کپڑا باندھ کر، پیچھے ہاتھ کو باندھ کے اسرائیلی فوجی مذاق کر رہا ہے کہ افطار کر، افطار کر، افطار کر۔ اللہ سے شکایت، اللہ سے شکایت ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں نے رات میں کہا تھا کہ تہجد کی نماز میں اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کرو جن کے ساتھ اس طرح گھناؤنا مذاق ہو رہا ہے۔ افطار کے وقت میں ان کے لیے دعا کرو۔ ان کے لیے دعا کرتے کرتے وقت ختم ہو جائے تو پریشان مت ہو، اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ آخر میں حضرات، جامع علوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے، رمضان المبارک میں مدرسے کے لیے زکوٰۃ، آپ کی زکوٰۃ کا تھوڑا سا حصہ جامع علوم کے اور جامع مسجد کے کاموں کے لیے ضرور نکالیے۔ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، اس کے لیے زکوٰۃ، یا ہمارے پاس ہر مہینے کی پہلی جمعہ کو شادیاں، نئی بات آپ کے لیے نہیں ہے، ان شادیوں کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں، اور بہت سے جتنے کام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں ان سب کے لیے آپ حضرات کی زکوٰۃ کا تھوڑا سا حصہ ضرور الگ کریں۔ جامع مسجد کا کوئی سفیر نہیں ہے یہاں۔ جس وقت جامع مسجد میں کدال مارا گیا تھا 1986 میں، اس وقت سے لے کر آج تک
آپ حضرات کی جیب سے کروڑوں روپے کا کام ہو چکا ہے۔ اس کا حساب جامع مسجد کے اندر تو ہوگا، لیکن سب سے بڑھ کر اس کا حساب تو اللہ پاک کے پاس ہے۔ ایک ایک پائی کا حساب آپ کو اللہ تعالیٰ اسے 1000 گنا، کتنے 1000 گنا بڑھا کے دیں گے، وہ تو مرنے کے بعد جنت میں جا کے تعالیٰ امت مسلمہ کو کے لیے خیر کے عافیت کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اسلام سے، دین سے وابستہ کریں، دنیا کے فتنوں، حاسدوں، شرخواہوں سے حفاظت فرمائے، مرنے کے بعد ذریعہ نجات بنائے، اور رمضان المبارک کے ہمارے روزوں، عبادتوں، تلاوتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔